بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج نظریں تو لاہور پر لگی ہوئی تھیں، جہاں پر آج خان صاحب پہنچے ہوئے ہیں تاکہ پنجاب کے معاملات کو سلجھایا جا سکے، جہاں پر جو اتحادیوں کی جو ناراضی تھی اور جو پارٹی کے اندر 20 ارکان کا گروپ سامنے آ گیا تھا، اس کے حوالے سے خان صاحب آج لاہور میں تھے اور کچھ اہم فیصلے کی توقع کی جا رہی تھی۔ لیکن نظریں تو لاہور پر تھیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن اصل دھماکہ جو KPK میں ہوا، یہ جو دھماکہ ہوا، میرا مطلب ہے کہ 3 وزراء کو وہاں سے فارغ کر دیا گیا اور ان کے قلمدان واپس لے لیے گئے، برطرفیاں ہو گئیں۔ لیکن ان کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ اس کہانی کا جائزہ لینے سے پہلے میں آپ کو درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس پر کمنٹس بھی کریں۔ ان برطرفیوں کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ یہ 3 لوگ جو شروع دن سے PTI کے ساتھ ہیں اور PTI کی جو نوجوان قیادت ہے یا نوجوان نسل ہے اس کی نمائندگی کرتے تھے۔ عاطف خان، شہرام ترکئی، یہ دونوں کزن بھی ہیں، شکیل خان ہے، یہ تینوں لوگ پارٹی کے ساتھ پہلے دن سے ہیں اور کبھی خان صاحب کے بہت نزدیک بھی ہوا کرتے تھے۔ اس کابینہ میں عاطف خان سینئر وزیر بھی تھے۔ وزیر اعلیٰ کے بعد سب سے طاقتور وزیر سینئر وزیر ہے اور وزیر اعلیٰ کی غیر موجودگی میں کابینہ کے اجلاس کی صدارت سینئر وزیر ہی کرتا ہے۔ لیکن عاطف خان سینئر وزیر ہونے کے باوجود ایسی سرگرمی میں ملوث پائے گئے جس سے پارٹی اور KPK حکومت کو نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا۔ اس کے پیچھے کہانی یہ ہے کہ جب محمود خان کو وزیر اعلیٰ بنایا گیا تو اس وقت خبریں آئی تھیں اور PTI کے جو اندرونی ذرائع انہوں نے بھی تصدیق کی تھی کہ یہ محمود خان وزیر عمران خان کی پہلی ترجیح نہیں تھے۔ اصل میں عمران خان عاطف خان کو ہی وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے تھے، لیکن پرویز خٹک بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے اور عاطف خان کو وزیر اعلیٰ بھی نہیں بنتا دیکھنا چاہتے تھے، لیکن عمران خان پرویز خٹک کو مرکز میں لانا چاہتے تھے۔ اس وقت پرویز خٹک صاحب کی یہ شرط تھی کہ اگر مجھے وزیر اعلیٰ نہیں بنانا تو پھر عاطف خان کو بھی نہ بنایا جائے، بلکہ وہ شرط ہی یہ تھی کہ اگر عاطف خان کو وزیر اعلیٰ نہیں بناتے تو وہ مرکز میں آنے کے لیے تیار ہوں۔ اور کہا جاتا ہے کہ محمود خان کی جو نامزدگی ہے وہ پرویز خٹک کی خواہش پر ہوئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ عاطف خان کو کیسے اکاموڈیٹ کیا جائے جو پارٹی کے ساتھ شروع سے ہے، تو انہیں سینئر وزیر کا عہدہ بھی دیا گیا سیاحت کے ساتھ۔ اس وقت یہ کہا گیا تھا کہ محمود خان کسی مناسب وقت تک کے لیے وزیر اعلیٰ ہے اور ان کے بعد ان کو تبدیل کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت پرویز خٹک گروپ کا پارٹی میں بہت گہرا اثر تھا اور ان کے ساتھ انہوں نے پرویز خٹک نے تو اس وقت حکومت سازی سے پہلے کوئی 40-45 ارکان کا الگ سے اجلاس بلایا تھا جس کا بڑا شورا ہوا تھا۔ اس کی وجہ سے کہ حکومت سازی کے وقت ہی PTI کہیں 2 گروپوں میں تقسیم نہ ہو جائے تو یہ بات مان لی گئی اور اس مناسب وقت کا جو اشارہ دیا گیا تھا شاید، اور عاطف خان اور ان کے ساتھیوں نے یہ سمجھا شاید یہ مناسب وقت ہے، لیکن اصل دیکھا جائے تو یہی پارٹی کے لیے کڑا وقت بھی تھا، کیونکہ خان صاحب ڈیورس میں تھے، پنجاب میں ایک الگ سے صورتحال بنی ہوئی تھی، اتحادی ناراض تھے، نون لیگ اپنی کارستانیوں میں مصروف ہے اور اسی صلاح میں 20 ارکان کا ایک گروپ بھی سامنے آ گیا جن کا تعلق PTI تھا، ان کے مطالبات بھی، ان کے ترقیاتی فنڈز بھی کے مطالبے بھی۔ تو یہ سمجھا گیا کہ ایسے وقت میں جن کو عاطف خان گروپ نے مناسب وقت سمجھا تھا، اصل میں وہ پارٹی کے لیے بہت کڑا وقت تھا اور اسی کی وجہ سے یہ تاثر گیا کہ نہ صرف خان کی پارٹی پر گرفت کمزور ہو گئی ہے بلکہ ان کی حکومت پر بھی گرفت کمزور ہو گئی ہے اور ان قوتوں کو آزاد کر دیا گیا ہے کہ جو اس حوالے سے کسی تبدیلی کے لیے سرگرم ہے۔ تو اصل میں یہ اب اس وقت تو یوں ہی لگ رہا ہے کہ یہ بہت مناسب اور سخت فیصلہ ہے اور ڈسپلن کا تقاضا یہی تھا کہ ایسا سخت فیصلہ لیا جاتا، لیکن پاکستان کی پالیٹکس کی اپنی ڈائنامکس ہے، یہاں پر چیزوں کو سمجھا نہیں جاتا بلکہ انہوں انا کا مسئلہ بنایا جاتا ہے اور اپنے مفاد کو پہلی پریورٹی دی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ جسٹ
वज़रा नहीं थे, बल्कि ये केपी के में पहले दिन से पीटीआई के साथ थे, और पीटीआई का जो उभार है, जो इमर्जिंग है, वो केपी के से है। तो अब देखना ये होगा कि अगर तो एक तरफ ये साबित करता है कि पार्टी पर खान साहब की गिरफ्त मजबूत है, लेकिन ये भी ज़ाहिर करता है कि ग्रुपिंग बहरहाल मजबूत रहेगी, क्योंकि ये ग्रुप जिनको फारग किया गया है ये असम्बली के अंदर मौजूद रहेगा। और अगरचे परवेज़ खटक साहब का एक दफ़ा फिर साबित हो गया कि उनका पल्ला भारी है, लेकिन कोई और मुनासिब वक़्त पर ये मामला फायर बैक भी कर सकता है, लेकिन इसका फ़ैसला तो वक़्त ही करेगा कि अब जो वक़्त फ़ैसला है वो इतना सही नज़र आ रहा है, तो मुस्तक़बिल में इसके क्या असरात मुरतब होंगे। जी दोस्तों, ये थी आज की गुज़ारिशात। मैं आपसे फिर दरख्वास्त करूँगा कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।